بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ روزہ کی حالت میں بیوی کے ساتھ بوس و کنار کرنا، بیوی کے ساتھ لیٹنا یا معانقہ کرنا یا بیوی کے ساتھ خوش طبعی کرنا کیسا ہے؟ آج یہ مسئلہ میں آپ کے سامنے واضح طور پر انشاءاللہ بیان کروں گا۔ بخاری شریف کے اندر روایت موجود ہے، ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم روزہ کی حالت میں ہم سے بوس و کنار اور مباشرت کر لیا کرتے تھے، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے نفس پر سب سے زیادہ قابو رکھنے والے تھے۔ تو اس روایت سے معلوم ہوتا ہے کہ روزہ کی حالت میں انسان بوس و کنار کر سکتا ہے۔ اور اس روایت میں ایک لفظ آیا ہے یباشرو، کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مباشرت کیا کرتے تھے۔ تو عام طور پر مباشرت کا لفظ بولا جاتا ہے اور اس سے مراد ہوتا ہے جماع کرنا، ہم بستری کرنا، لیکن اس روایت میں اس سے مراد جماع نہیں ہے، بلکہ اس سے مراد یہ ہے کہ عورت کے جسم کا مرد کے جسم کے ساتھ لگنا یا مرد کے جسم کا عورت کے جسم کے ساتھ لگنا، جماع مراد نہیں ہے۔ اسی طرح ابو داؤد کے اندر ایک روایت ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھا ہوا تھا، اتنے میں ایک شخص آیا اور آ کر عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا روزہ کی حالت میں اپنی بیوی سے بوس و کنار کر سکتا ہوں؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شخص کو رخصت عنایت فرمائی۔ اسی دوران ایک دوسرا سائل آیا اور اس نے بھی یہی سوال کیا، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو منع فرما دیا۔ حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ پہلے آنے والا جو شخص تھا جسے اللہ کے نبی نے رخصت دی تھی، اجازت دی تھی، وہ شخص ضعیف العمر تھا، بوڑھا آدمی تھا۔ بعد میں آنے والا جسے اللہ کے نبی نے منع فرمایا وہ نوجوان تھا۔ تو ان دونوں روایات سے معلوم ہوتا ہے کہ بیوی کے ساتھ روزہ کی حالت میں بوس و کنار کرنا جائز ہے، لیکن ایک شرط کے ساتھ، اور وہ شرط یہ ہے کہ اگر انسان کو اپنے نفس پہ قابو ہو، اگر کوئی شخص ایسا ہے اسے اپنے نفس پہ قابو ہے، اسے اس بات کا یقین ہے کہ اگر میں بیوی کے ساتھ بوس و کنار کروں گا، بیوی کے ساتھ خوش طبعی کروں گا، معانقہ کروں گا، تو مجھے انزال نہیں ہوگا یا جماع تک نوبت نہیں پہنچے گی، تو ایسے شخص کے لیے بیوی کے ساتھ ہم بستری کرنا، معانقہ کرنا جائز ہے۔ البتہ اگر کوئی شخص ایسا ہے جسے اس بات کا خدشہ ہے، اس بات کا یقین ہے کہ اگر میں بیوی کے ساتھ بوس و کنار کیا میں نے، یا بیوی کے ساتھ خوش طبعی کی، بیوی کے ساتھ معانقہ کیا یا بیوی کے ساتھ لیٹا، تو مجھے انزال ہو جائے گا یا شہوت غالب ہوگی تو میں جماع کر بیٹھوں گا، تو ایسے شخص کے لیے بیوی کے ساتھ بوس و کنار کرنا، بیوی کے ساتھ لیٹنا، بیوی کے ساتھ خوش طبعی کرنا مکروہ تحریمی ہے۔ اسی طرح اگر کوئی شخص بیوی کے ساتھ بوس و کنار کر رہا تھا، بیوی کے ساتھ لیٹا ہوا تھا یا خوش طبعی کر رہا تھا یا بیوی کے ساتھ معانقہ کر رہا تھا، اسی دوران اسے انزال ہو گیا، جماع نہیں کیا، ہم بستری نہیں کی، بغیر جماع اور بغیر ہم بستری کے انزال ہو گیا، اس صورت میں اس شخص کا روزہ فاسد ہو جائے گا اور اس کے ذمہ میں قضا ہوگی، کفارہ نہیں ہوگا۔ اسی طرح اگر کوئی شخص بیوی کے ساتھ معانقہ کر رہا تھا یا خوش طبعی کر رہا تھا اور اسی دوران اس پہ شہوت غالب ہو گئی اور وہ اپنے نفس پہ قابو نہ رکھ سکا، اور اس شخص نے روزہ کی حالت میں اپنی بیوی سے ہم بستری کر لی، جماع کر لیا، اب چاہے انزال ہو یا نہ ہو، دونوں صورتوں میں اس کا روزہ فاسد ہو جائے گا، اور اس صورت میں اس کا ذمہ میں قضا بھی ہوگی اور اس کے ذمے میں کفارہ بھی ہوگا۔ اس لیے بہتر یہ ہے کہ پہلے مرحلے سے ہی اجتناب کیا جائے، یعنی بوس و کنار کرنے سے ہی اجتناب کیا جائے۔ اگرچہ اجازت ہے، حدیث کے اندر آیا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم بوس و کنار کر لیا کرتے تھے، لیکن آگے یہ الفاظ بھی آئے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے نفس پہ سب سے زیادہ قابو رکھنے والے تھے، اپنے خواہش کو سب سے زیادہ قابو رکھنے والے تھے۔ تو اس لیے اگرچہ گنجائش ہے، اس لیے اگر انسان پہلے مرحلے سے ہی قابو پا لے گا، یعنی بوس و کنار نہیں کرے گا، اجتناب کرے گا، تو اگلا مرحلہ نہیں آئے گا، یعنی جماع والا ہم بستری والا مرحلہ نہیں آئے گا، اس کا روزہ فاسد نہیں ہوگا۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ حدیث میں آیا ہے تو ہم نے اس کام کو ضرور کرنا ہے، اس لیے کہ حدیث میں آیا ہے۔ حدیث میں آنے کا مطلب یہ ہے کہ اگر کوئی شخص اس کام کو کرے گا، بوس و کنار کرے، تو اس حد تک کر سکتا ہے، اس سے آگے حد کو کراس نہیں کر سکتا، اس سے آگے وہ نہیں جا سکتا، اس حدیث کا یہ مطلب ہے۔ تو اس لیے اول مرحلہ سے ہی بچا جائے تاکہ ہمارا روزہ فاسد نہ ہو۔ اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔